آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں لالچ بری بلا کے عنوان سے کہانیاں سنیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کا نام اسلم تھا۔ اسلم نے ایک چھوٹی سی دکان سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا۔ اسلم ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ اللہ نے اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس کے مال میں بہت برکت دی تھی۔ وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اسلم اپنے ایک دوست سے ملنے گیا جو کبھی اس کی طرح ایک چھوٹی سی دکان کا مالک تھا، مگر اب اس کا ایک بہت بڑا جنرل اسٹور تھا۔ وہ اس کی دکان دیکھ کر بہت اداس ہوا۔ اس نے جاتے جاتے دوست سے اتنی جلدی ترقی کی وجہ دریافت کی تو اس نے زیادہ منافع کمانے کے لیے بے ایمانی کی راہ دکھائی۔ اسلم جب وہاں سے لوٹا تو اس کا دل حرص اور لالچ سے بھر چکا تھا۔ اس نے اگلے دن اپنی دکان میں موجود آٹا، چینی، دالوں کے پیکٹس تیار کیے تو ان کا وزن کچھ گرام میں کم کر دیا تاکہ معمولی کمی کا اندازہ گاہک کو نہ ہو۔ کچھ دن بعد اس نے اپنے مال سے منافع کا حساب کیا تو اسے اچھی خاصی رقم زیادہ ملی، جس سے اس کے اندر کا لالچ اور بڑھ گیا۔ وہ رفتہ رفتہ وزن کو گھٹاتا رہا اور ناجائز منافع سے اپنے کاروبار کو بڑھانے لگا۔ یہ بات جب اس کی بیوی کو معلوم ہوئی تو اس نے سمجھانے کے لیے قرآن کی آیات کا حوالہ سنایا کہ وزن صحیح ترازو سے کرو اور لوگوں کے حق میں کمی نہ کرو، مگر اسلم کا دل تو لالچ سے بھر چکا تھا، اس لیے اس نے خود کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنے دوست کی مثال دی جس نے اسے یہ راہ دکھائی تھی، اور کہا کہ وہ بھی تو یہی کام کر کے آگے بڑھا ہے، اللہ نے اس کو کتنی ترقی دی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، اسلم دکان کو بڑھانے اور زیادہ منافع کمانے کے لالچ میں مارکیٹ سے بہت سا مال ادھار لے بیٹھا۔ رفتہ رفتہ لوگوں کو احساس ہونے لگا اور وہ اسلم کی دکان سے سودا لینے سے کترانے لگے۔ اسلم پورے دن دکان پر بیٹھا رہتا مگر کوئی گاہک نہ آتا۔ اسلم نے جن لوگوں سے ادھار سامان لیا تھا وہ لوگ تقاضا کرنے لگے۔ وہ قرض کے بوجھ تلے دبتا جا رہا تھا۔ بالآخر اتنا مجبور ہو گیا کہ اسے قرض چکانے کے لیے اپنی دکان فروخت کرنا پڑ گئی۔ اسلم کے لالچ نے اسے عرش سے فرش پر لا کھڑا کیا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے برے عمل سے کی گئی ترقی کو مثال بنا کر برے کام نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کی گرفت اور پکڑ تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ لالچ سے اور حرص سے بچنا چاہیے۔ آئیے اسی عنوان کے تحت دوسری کہانی سنتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ کسان سارا دن اپنے کھیت میں محنت کرتا۔ کسان کے پڑوس میں ایک سونار کا گھر تھا۔ یہ سونار امیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لالچی بھی تھا۔ ایک مرتبہ کسان نے اپنے کھیت میں کدوؤں کی فصل اگائی۔ فصل بہت اچھی ہوئی اور کھیت بڑے بڑے کدوؤں سے بھر گیا۔ ایک کدو تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اس جیسا کدو پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ کسان بہت خوش ہوا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ غیر معمولی کدو بادشاہ سلامت کو پیش کروں۔ وہ اسے ایک گاڑی میں رکھ کر بادشاہ کے دربار میں لے گیا اور بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، میرے خیال میں یہ دنیا کا سب سے بڑا کدو ہے، میں اسے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ اس نایاب کدو کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ اس کدو کے برابر جواہرات تول کر کسان کو دے دیے جائیں۔ کسان نے ہیرے جواہرات بیچ کر نیا مکان اور ساز و سامان خرید لیا۔ سونار کو جب کسان کے دولت مند ہونے کا راز معلوم ہوا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے بنائے ہوئے خاص زیور بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا تو بادشاہ مجھے بہت سی دولت دے گا۔ اس نے اپنے بنائے ہوئے خاص زیور پوٹلی میں باندھے اور پوٹلی لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں یہ خاص زیور آپ کے حضور میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا تحفہ قبول کرتے ہوئے سوچا کہ اس کے بدلے میں اسے کیا انعام دیا جائے۔ اچانک اس کی نظر غیر معمولی کدو پر پڑی۔ بادشاہ نے اسے کدو دیتے ہوئے کہا، میرے دربار کی سب سے نایاب چیز یہ کدو ہے جو ایک کسان لایا تھا، میں تمہیں یہ کدو عطا کرتا ہوں۔ سونار یہ سن کر بہت سٹپٹایا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چل دیا، اور اس کے ذہن میں بار بار یہی جملہ گونج رہا تھا کہ لالچ بری بلا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔